عرفہ کا دن اور خاص طور پہ یہ 10 دن جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا جانے والا نیک کام اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں سے علاوہ کسی اور دن میں کوئی نیکی کی جائے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جو اس دن کی یا ان ایام کی نیکی پہنچتی ہے. سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں میں کیا جانے والا جہاد ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا، جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے نکلتا ہے اور دونوں چیزیں ہی اللہ کے راہ میں قبول ہو جاتی ہیں، نہ اس کا مال بچتا ہے نہ اس کی جان بچتی ہے. اس کے علاوہ یہ دن بڑے عظیم دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں. ان دنوں میں کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے ثواب کمائیں. کتنے لوگ ہیں جو حج کی تیاری کیے ہوئے تھے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ان کا آ گیا اور وہ حج پہ نہیں جا سکتے، دل ان کا دکھا ہوا ہے، تصریح نہیں بنی، کوئی حملہ نہیں ملا، کوئی مناسب جیب کے مطابق بندوبست نہیں ہوا. ارے بھائی فجر کی نماز پڑھو مسجد میں جماعت کے ساتھ، وہیں پہ بیٹھ جاؤ اور ذکر کرتے رہو، اذکار کرتے رہو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھ آؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پورے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ عام دنوں کی نیکی ہے، اور جب یہ نیکی ان دنوں میں کی جائے گی تو اس کا ثواب کتنا ہوگا. ان دنوں میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں بانٹیے، کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیجئے. جو بندہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کیا تم ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو گردنیں کاٹنے کٹوانے سے بھی زیادہ افضل ہو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی قتال جہاد فی سبیل اللہ گردنیں مارنے کٹوانے سے بھی افضل ہو. صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے. کہا وہ شخص جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور ان ایام میں خاص طور پہ تسبیحات کا ذکر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ الفاظ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ مصروف ہیں، آپ کا ہاتھ مصروف ہے نا، آنکھیں مصروف ہیں، کان مصروف ہے، زبان تو فارغ ہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے جائیے. صحابہ کرام خاص طور پہ ان ایام میں باہر نکلا کرتے تھے بازاروں میں تاکہ اس سنت کو زندہ رکھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہیں. سننے والا ان کی تکبیرات کو سن کے تکبیرات کہے. نمازیں ختم ہو اس کے بعد یہ تکبیرات کہیں، بازار میں ہو تو یہ تکبیرات کہیں، گھر میں ہو بیوی بچوں کے ساتھ تو یہ الفاظ دہرائیں. اب آپ بازار میں چلتے ہوئے تکبیر پڑھے، ہر بندہ آپ کو گھورے گا. کیوں؟ سنت مردہ ہو چکی ہے. اگر ہم اس سنت کو زندہ رکھیں تو سب کو پتا بھی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ایام کے اندر ایک بڑا عظیم عمل یوم عرفہ کا روزہ ہے. جس دن حاجی میدان عرفہ میں پہنچ جائیں، وہ عرفہ جس دن کا قیام ہی حج کہلاتا ہے، عرفہ کا دن ہی حج ہے. میرا مولا و میرا مالک جھانکتا ہے اہل عرفہ پہ، پوچھتا ہے ملائکہ سے، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ دور دور سے سفر کر کے آنے والے کیوں آئے ہیں؟ مولا تو سے تیری رحمت کا سوال کرنے آئے. مالک گواہ بناتا ہے ملائکہ کو، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. عرفہ کے دن شیطان اتنا مایوس ہوتا ہے
کہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے، خاک کو اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میں نے زندگی اپنی لگا دی ان کو پاپی بنانے میں، اور آج یہ سارے ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب، یہ سارا اجر کس دن کو ہے؟ عرفہ کے دن کو۔ جو حاجی وہاں پہنچ گیا وہ تو اجر و ثواب پا گیا، اب جو حاجی وہاں پہ نہیں پہنچ سکا وہ اس دن روزہ رکھے گا۔ جب وہ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ 9 ذی الحج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عرفہ کے ساتھ روزے کا تعلق ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت میں یہ روزہ ہے، حاجی تو وہاں جا کے فضیلت پالیں اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھے۔ تو روزہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے اور علاقے ہوں، یہ مملکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جس دن حاجی عرفہ میں پہنچ جائیں گے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھے گا اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔